اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اچھے اوصاف کو اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے اور برے اوصاف، بری باتیں، بری عادتوں سے بچنے کا اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، اور یہی ہمارا اس دنیا میں امتحان ہے. اچھے اوصاف حاصل کرنا ہر اچھی چیز کے ہر ہے. اگر وہاں پہ رہنا چھوڑ دیا جائے اور اس کی دیکھ بھال چھوڑ دی جائے تو چند ہی سالوں کے اندر وہ کھنڈر بن جائے گا کہ جس میں جاتے ہوئے بھی انسان کو وحشت محسوس ہوگی. ایسی انسانی فطرت اور انسانی طبیعت ہے کہ انسان کے اندر اچھے اوصاف پیدا کرنا مستقل ایک محنت چاہتا ہے، اور انسان کے اوصاف کا بگڑ جانا اس کے لیے محنت نہیں ہے، بلکہ اچھے اوصاف کو بھلا دینا یا اچھے اوصاف کی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش اور تگ و دو اور سوچ اور خیال کا ختم ہو جانا ہی بربادی ہمارے ساتھ ہو. آدمی کو کتنا حوصلہ ہو جاتا ہے، کتنی بڑی آدمی کو ڈھارس بن جاتی ہے کہ فلاں صاحب میرے ساتھ ہیں، اس معاملے میں، اس کام میں، اس سلسلے میں فلاں کا تعاون مجھے حاصل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کے ساتھ ہے. اب صبر ہے کہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا. ہمارے پاس صبر ہے یا نہیں ہے. ہمیں دھوکہ لگتا ہے، ہم مجبوری کی وجہ سے جن حالات کو، جن باتوں کو، جن کیفیات کو برداشت کرتے ہیں، اور ہم انہیں برداشت کرتے ہوئے بھی بے صبری ہی کا مظاہرہ کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکے. ہم اسے صبر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ صبر ہے. جیسے ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، ایک اس چیز کا دھوکہ ہے، اس کی تصویر ہے، اس کے الفاظ ہیں، ایسے ہی معاملہ صبر کا بھی ہے کہ صبر کی حقیقت ہم میں سے اکثر لوگوں کو میسر نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ پاک تو بار بار اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر صبر صبر. اب جس چیز کو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. صبر کا حاصل ہو جانا، صبر کا میسر ہو جانا یہ آسان نہیں ہے اتنا. ہاں، اتنا ناممکن بھی نہیں ہے کہ آدمی کر نہ سکے. صرف یہ ہے کہ اپنے اوپر اس رخ کی محنت نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے، اس اعتبار سے اپنا تجزیہ اور محاسبہ نہیں ہے تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا. اب اس صبر میں نے جیسے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں معروف تو صرف صبر مصیبت کے وقت کا ہے، جبکہ صبر کی اور بھی قسمیں ہیں، جیسے صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر. اب یہ اطاعت پر صبر کا مطلب ایک تو گزشتہ جمعہ میں بیان کیا کہ اطاعت پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت بھی اپنی طبیعت پر صبر کیے بغیر آدمی انجام نہیں دے سکتا. اب سردی کا موسم چل رہا ہے، فجر کی نماز کی اذان ہوئی، آدمی کی آنکھ بھی کھل گئی. اب یہ بستر سے نکلے، وضو کرے، پھر چل کر مسجد تک جائے، پھر نماز پڑھے، پھر واپس آئے، اس کے لیے صبر چاہیے. یہ ایسا نہیں ہوگا. طبیعت اتنی آسانی سے انسانی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی احکامات شریعت کی طرف. اسی طرح جتنی بھی طاعات ہیں ان پر صبر صبر صبر. اور وہ صبر ایک تو یہ ہے کہ اپنی نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. آدمی کو اپنے جی کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ، بسا اوقات اپنی ضروریات کے ساتھ. کہ آدمی کی ایک ضرورت ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، حلال کا مل نہیں رہا، حرام کا ہاتھ آ رہا ہے، آسانی سے ہاتھ پڑ گیا ہے. آدمی صبر کرتا ہے کہ میں اپنی ضرورت کو قربان کروں گا لیکن حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یہ صبر ہے، یہ بھی صبر ہے، یہ صبر چاہیے. اب یہ صبر اللہ پاک قسمت والوں کو عطا فرماتے ہیں. تو ایک صبر تو یہ ہے کہ آدمی اطاعت کے لیے اور معصیت سے رکنے کے لیے، اطاعت کی بجاوری کے لیے، معصیت سے رکنے کے لیے اپنی ذات سے لڑتا ہے. لیکن بسا اوقات یہ اطاعت پر جو صبر ہے یہ دوسروں کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے کہ آدمی کو وہاں پہ آدمی کا صبر متحرک ہو جاتا ہے. یعنی آدمی صبر تو کرتا ہے لیکن صبر کس پلڑے میں جاتا ہے؟ صبر یہ اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے خلاف ہے؟
میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت پر استقامت اور صبر نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ فاستقم کما امرت، اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو کہا گیا اس پر جمے رہیے، استقامت اختیار کیجیے۔ یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے کہ آدمی کسی اطاعت کا خوگر ہو جائے اور پھر اس پر استقامت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے معروف مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کسی آدمی سے کرامت کا ظہور ہو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کسی آدمی سے کسی خیر پر استقامت کا ظہور ہو، کہ آدمی مستقیم ہے، جمع ہوا ہے، ایک نیکی ہے، اس کا طے کر لیا ہے کہ کبھی نماز ہی کو لے لیجیے کہ نماز ہے، آدمی نے طے کر لیا ہے کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی، قضا نہیں کرنی، جماعت سے نہیں چھوڑنی۔ اب اس کے لیے بڑی استقامت اور بڑا صبر چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ اب ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی بعض دفعہ مسئلہ پوچھنے سے پتہ چلتا ہے، ویسے بھی ہمیں اپنے ماحول اور معاشرے کا ادراک تو ہے ہی، کہ بڑے صاحب نے میٹنگ بلا لی ہے، نماز کا وقت بیچ میں آ گیا ہے۔ ویسے تو پاکستان کی سالمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی معاملہ ہو اس معاملے میں خاص طور پر سرکاری سطح پر، نجی زندگی میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے معاملات ہماری طاعات سے متصادم نہ ہو۔ ہمارا کوئی بھی فنکشن، کوئی بھی کام، کوئی بھی ہماری ضرورت، کوئی بھی ہمارا سلسلہ اللہ کے کسی حکم کے متصادم نہ ہو، کہ ادھر اللہ کا حکم ہے اور ادھر ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم اپنے معاملے کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی پر صبر کرتے ہیں۔ اگر معاملے کو ترجیح دے رہے ہیں، اطاعت کو چھوڑ رہے ہیں، تو گویا کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے ناراض ہونے پر، جیسے آدمی کہتا ہے کہ اس معاملے میں میں جمع رہوں گا، فلاں ناراض ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اس پر صبر کروں گا، اس کی ناراضگی برداشت کروں گا۔ ہم کتنی بڑی ناقدری اور کم قسمتی کی بات ہے۔ تو پھر سرکاری معاملات میں تو ہمارا نظام الاوقات ایسا مرتب ہونا چاہیے کہ جس میں نماز، آنے والی متوقع نماز کا باقاعدہ وقفہ ہونا چاہیے۔ اب میٹنگ ہے، میٹنگ کے اندر میٹنگ چل رہی ہے 3 گھنٹے، اس کا وقت شروع ہوا 1 بجے، ختم ہونی ہے 4 بجے، درمیان میں ظہر کی نماز کا وقت گزر گیا، عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، تو یہ انتہائی، یعنی یوں سمجھیے کہ ہم اپنی سالمیت پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ سیدھی سی بات ہے بھائی، ہم نے پاکستان اللہ سے لیا ہے اور کہہ کر لیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ ہی نہ رہا تو پاکستان کیسے رہے گا؟ ہمارے ملک کی سالمیت اور حفاظت اسلام کی سالمیت اور حفاظت میں ہے۔ اب ہم میٹنگ میں شریک ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت، ایک دوست تو کہنے لگے کہ جمعہ کا وقت بھی نماز بیچ میں آ جاتا ہے، جمعہ کے دن میٹنگ ہے اور بیچ میں جمعہ کا وقت آ گیا ہے اور بیچ میں سے اٹھ کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو میٹنگ، یہ سمجھتے ہی ہیں، ہم میٹنگ کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ملک اور قوم کے خیر خواہ ہیں، جبکہ یہ میٹنگ کی جو نماز کو فوت کر کے کی جا رہی ہے، یہ ملک اور قوم کی سالمیت کے لیے انتہائی خطرہ ہے۔ یہ اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوں گے تو پھر ساری دنیا کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں، ہمیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ راضی ہو جائے، ساری دنیا کی طاقتیں ہمارے خلاف ہو جائیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے۔ اس لیے کہ ہماری جو حفاظت ہوگی ذات پہ نہیں ہوگی، ہمارے اوصاف پر ہوگی، ہمارے ایمان پر ہوگی، ہمارے اسلام پر ہوگی۔ اب میں نے عرض کیا کہ صبر علی الاطاعہ، اس میں ایک درجہ تو صبر کا یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے لڑتا ہے، کہ اپنا جی نہیں چاہتا پھر بھی فجر کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے۔ ایک آدمی حرام دیکھنے کی طرف جی چاہتا ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اپنی نظروں کو جھکائے رکھتا ہے، کانوں کو حرام سے بول سننے سے بچائے رکھتا ہے، زبان کو حرام بول سے بچائے رکھتا ہے۔ ایک مقابلہ تو اس میں اپنی ذات سے ہوتا ہے اور دوسرا مقابلہ ہمارا خارج میں موجود حالات سے ہوتا ہے، کہ حال اللہ کی اطاعت کے وقت اللہ کی اطاعت کو قربان کرنے کا بن چکا ہے، کہ آپ میٹنگ میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے، اب یہاں پہ آپ نے صبر تو کرنا ہے، یا ان کو ناراض کر کے صبر کریں گے یا اس کو ناراض کر کے صبر کریں گے۔ یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر علی الاطاعہ ہے، اور یہی وہ صبر علی الاطاعہ ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب سے زیادہ کیا ہے۔ ابتدائی اسلام میں کیا تھا؟ نبی اکرم سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کر رہے ہیں وہ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ وہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا نام بلند ہو،
اور اللہ کے جتنے غیر ہیں وہ سب کے سب سرنگو ہو جائیں. یہ دعوت ہے, یہ پیغام ہے. ہماری نماز بھی اسی کا اظہار ہے کہ دیکھیں اللہ کا منادی کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر. کہ اب اس وقت کوئی بڑا نہیں ہے, نہ دکان بڑی ہے, نہ دفتر بڑا ہے, نہ میٹنگ بڑی ہے, نہ باس بڑا ہے. اس وقت کا بڑا تو اللہ اکبر اللہ ہی ہے. اب یہاں پہ صبر علی الطاع کیا ہوگا؟ صبر علی الطاع یہ ہوگا کہ آدمی وہاں سے اٹھے اور اپنی جو اس وقت کا فرض ہے اسے اپنے وقت پر ادا کرے. تو صبر علی الطاع کہ اطاعت پر صبر. اطاعت کا ماحول ہے, اطاعت کر لی. اطاعت کا ماحول نہیں ہے, معصیت کا ماحول ہے, تو یہ صبر کر رہا ہے اللہ کی ناراضگی پر, یہ صبر کر رہا ہے اللہ کے غصے پر, اور یہ صبر کر رہا ہے اللہ کے عذاب پر. اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا صبر کتنا برا صبر ہے کہ جو اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے دعوت دے دیتے ہیں. میرے محترم دوستو, صبر علی الطاع, اطاعت پر صبر. اپنی ذات سے بھی لڑنا پڑے گا, حالات سے بھی لڑنا پڑے گا. صبر عن المعصیہ, گناہ سے بچنے کے لیے صبر. تو گناہ سے بچنے کا صبر بھی اسی طرح بسا اوقات تو صرف اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے کہ اپنے دل کے اندر کسی غلطی کی کسی بھی برائی کا داعیہ پیدا ہوا, یہ اسے دباتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے حرام کیا ہے, منع ہے. نبی اکرم آقا انعامدار سرکار دو عالم جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی آنکھ کو حرام دیکھنے سے صرف اللہ کے خوف سے روک لیتا ہے, اللہ اسے ایمان کی وہ لذت عطا فرماتے ہیں کہ جس کا مزہ اللہ اسے موت سے پہلے عطا فرماتے ہیں. اس دنیا میں اسے ایمان کی وہ لذت, وہ مزہ ملتا ہے کہ واقعی محسوس کرتا ہے کہ میں نے جو اللہ کی, یعنی یہ کیا ہے, صبر عن المعصیہ ہے کہ گناہ آیا سامنے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے روک لیا, اللہ کے ڈر سے روک لیا. یہ صبر. اب یہ ایک تو اپنی ذات سے لڑنا پڑتا ہے, بسا اوقات ماحول سے لڑنا پڑتا ہے. ماحول کا تقاضا یہ ہے, معاشرے کا تقاضا یہ ہے, ہماری رسم و رواج کا تقاضا یہ ہے, ہمارے دوست احباب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس گناہ کا ارتکاب کریں, لیکن ہم اپنے آپ کو وہاں پہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے رک جاتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاتے ہیں, اور ہم رکتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھلے سب ناراض ہو جائیں, ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے, اللہ تو ناراض ہوتے ہی ہیں, اللہ ان لوگوں کے دل میں بھی اس کی نفرت پیدا فرما دیتے ہیں. ہاں, اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا, لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں, اور ان لوگوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہ معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. اللہ ہمیں وہ عقل, وہ سمجھ, وہ بصارت نصیب فرما دے کہ جو ان واقعات سے سبق لے. ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو زیادہ آگے کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ پاک لوگوں کے دل اس کی محبت سے بھر دیتے ہیں. اولیاء اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لیجئے اور اپنے زمانے تک سارا سفر کرتے چلے آئیے. جن لوگوں کی محبت مسلمانوں کے قلوب ہی نہیں غیر مسلموں کے دلوں کو بھی جن لوگوں کی محبت نے متاثر کیا ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ماحول اور معاشرے کی پرواہ نہیں کی, صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا ہے. تو یہ صبر علی القطاع, ایک مرتبہ بسا اوقات اپنی ذات سے لڑنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا, اور بسا اوقات ماحول معاشرے سے لڑنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. کوئی بات نہیں, کوئی آدمی ناراض ہو گیا, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. جو اللہ کے معاملے میں آپ سے ناراض ہوتا ہے, اس کی ناراضگی اللہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں گے. ہاں, بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ میں اگر میٹنگ سے اٹھ کے چلا گیا نماز کے لیے تو صاحب ناراض ہو جائیں گے, اور اگر بیٹھا رہا تو نماز قضا ہو جائے گی, اور ظاہری بات ہے نماز قضا ہوگی تو اللہ ناراض ہوں گے. اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. آدمی غفلت میں ہو,
آدمی سویا ہوا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا، آدمی کسی کام میں اتنا مگن ہو گیا کہ اسے نماز کے وقت کا سرے سے خیال نہیں رہا۔ ویسے تو مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، مسلمان کے شایان شان تو یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا منتظر رہے، اگلی نماز کا انتظار اس کے دل میں رہے، اس کی طبیعت پر رہے۔ لیکن انسان ہے، الانسان من النسیان، بھول اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، غفلت میں نماز قضا ہو گئی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن قصدن نماز کو قضا کر دیا کہ نماز یاد آ رہی ہے اور دل کے اندر بار بار بات بھی آ رہی ہے، تقاضا آ رہا ہے کہ نماز جا رہی ہے، نماز جا رہی ہے، لیکن صاحب کے باس کے ڈر سے نہیں اٹھتا، یہ باس کو تو راضی کرنے کی کوشش میں ہے، یہ صبر کر رہا ہے اللہ کی ناراضگی پر، یہ صبر کر رہا ہے اللہ کے غصے پر، یہ صبر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تعلق کے ٹوٹنے پر کہ یہ برسوں سے نماز نہیں چھوڑی، آج نماز چھوڑ رہا ہے کہ یہ نہ اگر ان کے خیال نہ کیا، اٹھ کر چلا گیا تو عین ممکن ہے کہ اللہ پاک ان کی ایک تو ناراضگی سے بچا لے اور ورنہ ان کی ناراضگی کو اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ صبر بھی اطاعت پر صبر ہے۔ اسی لیے دوسرا میں نے عرض کیا کہ صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنا وہ بھی صبر کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایک صبر اپنے اندر کے جذبات کے ساتھ لڑنا ہے، اپنے اندر کی خواہشات کے ساتھ، اور یہ تو اللہ پاک نے رکھا ہی ایسا ہے دنیا کے اندر نظام کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہنم کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیکھ کیا ہے، آ کے عرض کیا کہ اللہ جو سنے گا کبھی نہیں جائے گا۔ اللہ نے جہنم کے راستے میں انسانی خواہشات کو مزین کر کے بچھا دیا کہ بد نظری ہے، بد زبانی ہے، اور غلط خیالات ہیں، غلط جذبات ہیں، حرام خوری ہے، یہ جتنی بھی نافرمانیاں اور معصیتیں ہیں یہ جہنم کا راستہ اللہ نے بنا دی۔ جبرائیل علیہ السلام کو پھر حکم ہوا، آپ دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ خطرہ ہے، اب تو کوئی نہ بچ سکے۔ اب یہ بھی صبر ہے کہ آدمی اپنی طبیعت کے خلاف پر اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ تو اپنے ساتھ لڑنا ہے۔ اور بسا اوقات ماحول معاشرہ مجبور کر دیتا ہے، خاندان والے کسی معاملے میں مجبور کرتے ہیں کہ یہ غلط کام، یہ گناہ کا کام، دوست مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ مجلس کے جس کے اندر معصیت کا ارتکاب ہوگا اس مجلس میں آپ کی شرکت ضروری ہے۔ اب یہاں پر بھی آدمی صبر تو کرتا ہے، اب کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے یا اللہ پر صبر کرتا ہے؟ یعنی اللہ کی ناراضگی پر صبر کر لینا۔ اگر یہ رک جاتا ہے معصیت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے تو یہ اللہ کے لیے صبر ہے۔ یہ صبر ان اللہ مع الصابرین، یہ اسے اللہ کی معیت دلوا کر رہے گا، یہ صبر اسے اللہ کی معیت دلوا کر رہے گا، اللہ اسے ملیں گے اس صبر کے بدلے میں، اللہ سب چھن جائے، سارے ناراض ہو جائیں، سارے تعلقات منقطع ہو جائیں، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے سارے تعلقات کو اللہ نے منقطع کیا، صبر کرتے رہے، جمے رہے، اللہ پاک نے سب کو ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ صبر ہے، اللہ پاک ہمیں اس کو اپنی ذات کے لیے بڑھانے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، صبر انسان میں اللہ نے رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے، صبر کی طاقت، صبر کا وصف اللہ نے انسان میں رکھا ہے۔ صرف ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان اوصاف کے استعمال، جیسے بولنا، گویائی اللہ نے رکھی ہے، بینائی اللہ نے رکھی ہے، سماعت اللہ نے رکھی ہے، حرکت ہاتھ پاؤں کی اللہ نے رکھی ہے، دل دماغ کا سوچنا فکر کرنا یہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ جیسے آدمی اپنے کھانے پینے کو فلٹر کرتا ہے، اس میں دیکھتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، کون سا صحت کے لیے اچھا ہے، کون سا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ایسے ہی اپنے حرکات اور افعال کے اندر بھی اس بات کو سوچنا فکر کرنا کہ جو بول رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، دیکھ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، سن رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، ایسے ہی صبر کر رہا ہوں یہ صبر اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے خلاف ہے۔ صبر تو ہے، ہر آدمی کرتا ہے صبر، ہر آدمی زندگی میں صبر کرتا ہے، بہت سارے حالات اور واقعات، بہت سارے معاملات، یعنی بہت کم چیزیں ہماری مرضی کے موافق ہیں، زیادہ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہیں، زیادہ حالات ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، زیادہ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، ہم ان میں صبر کرتے ہیں۔ صرف
فرق یہ ہے کہ غیر مسلم اور مسلمان میں، اطاعت گزار اور نافرمان میں، کہ اطاعت گزار کا اور مسلمان کا صبر اللہ کے لیے ہوگا، اس کی ہر حرکت اور ہر سکون، اس کا ہر قول اور ہر فعل، اس کا ہر قول و قرار، ہر فعل و حرکت وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ یہ اسلام کا ہم سے تقاضا ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اسلامی وصف ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کے لیے صبر نصیب فرما دے۔ تو اس میں یہ دو چیزیں بنیادی طور پر ہیں، ان کو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور ان پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، دوبارہ اسی جملے کو دہراتا ہوں کہ اس زمانے میں تقویٰ کہ آدمی متقی بنے، اللہ کا تعلق خاص اس کو حاصل ہو، وہ صرف دو باتوں پر اس کا انحصار ہے کہ فرائض، جن کاموں کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، جن کاموں کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، ان فرائض میں کبھی بھی کوتاہی نہ ہو، ان پر صبر کے ساتھ جمع رہے، اور حرام کہ جن کا ارتکاب اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ان کا کبھی ارتکاب ہم سے نہ ہو، ان سے بچا جائے، فرائض کا اہتمام کیا جائے اور حرام سے بچا جائے۔ تو یہ چند ہی ہے، فرائض بھی چند ہے اور حرام بھی چند ہے۔ جو اپنے آپ کو ان چند فرائض پر کھڑا کر لے گا اور ان چند حرام باتوں سے اپنے آپ کو روک لے گا، اللہ اسے تقوی سے مزین فرما دیں گے، اللہ اسے تقوی عطا فرما دیں گے، اس لیے کہ یہ خود تقوی ہے کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے اور محرمات سے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ایک ہی موقع دیا ہے، اس ایک موقع کے اندر ہم اپنی جی چاہی تو کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی جب میں اپنی چاہت کو اس دنیا میں پورا نہیں کر سکتا تو پھر آپ سوچئے تو صحیح کہ جب میں اپنی چاہت میں اتنا مجبور ہوں کہ حالات، واقعات، معاملات، ساری چیزیں میری مرضی کی ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، تو پھر میں دوسرے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی معصیت میں کیوں ڈالوں؟ جب میری چاہی میرے سے نہیں ہو سکتی تو دوسرے کی چاہت میں اللہ کو ناراض کیوں کروں؟ کتنی کم نصیبی کی بات ہے اور کتنی ہلاکت کی بات ہے اور کتنی نقصان کی بات ہے اس آدمی کا وہ فعل کہ جو اپنی نہ دنیا بنائے اور نہ آخرت بنائے اور اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا کے دوسرے کی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے۔ دکان میں کام کرتا ہے اور ملاوٹ کا کام اس کے ذمہ ہے کہ یہ چیزوں میں ملاوٹ کرے اور گاہک کو دے۔ اب اسے کیا ملے گا؟ اسے تو وہی لگی بندی تنخواہ ملے گی 10,000 15,000۔ مالک کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ دوسرے کی دنیا بن رہی ہے اور اس کی نہ دنیا بن رہی ہے اور آخرت بھی ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی صبر کر رہا ہے، لیکن کس پر صبر کر رہا ہے؟ اپنی آخرت کے اجڑنے پر صبر کر رہا ہے، اپنی آخرت کی تباہی پر صبر کر رہا ہے، اور خوش ہے کہ نوکری کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ نوکری نہیں ہے، یہ کمائی نہیں ہے، حقیقت میں یہ ساری کی ساری، سارے کا سارا اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے، صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ایک موقع دیا اس دنیا کے اندر، بہت مختصر سا وقت ہے، اس میں میں اور آپ اپنی اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے لگا کر، اپنے اوصاف کو اللہ کے لیے استعمال کر کے بہت بڑی کمائی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر کام وہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ملازم کی ملازمت، تاجر کی تجارت، اور ہمارا اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو پالنا، کمانا، خرچ کرنا، ہر چیز وہ ہمیں آخرت میں اللہ سے صلہ بھی دلوا سکتی ہے اور آخرت میں جواب دہی کا ہمیں مکلف بھی بنا سکتی ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے جائز اور ناجائز میں، تھوڑا سا فرق ہے اللہ کی راضی ہونے اور ناراض ہونے میں۔ اللہ اس فرق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے دو تاروں کے آپس میں ملنے میں کہ دھماکہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے واکینٹ کی شاپوں کی شاپیں اڑ جاتی ہیں۔ کیا ہوا کہ تھوڑا سا انہوں نے کریٹ کو اٹھا کے ادھر کرنا تھا، بجائے اٹھانے کے انہوں نے گھسیٹ لیا، اور اس سے جو اس سے رگڑ پیدا ہوئی، اس سے اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ کروڑوں روپے کا نقصان اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا۔ یہ تھوڑی سی بات ایسے ہی انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، یہ آخرت کو بچا لیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی آخرت کا فکر نصیب فرما دے، اور باقی ساری چیزیں ہمارے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ دنیا کے سارے نقشے ہمارے لیے ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان تو یہ ہے کہ ما بعد الموت، کہ ما بعد الموت کی جو زندگی ہے وہ ہماری اصل اور حقیقی ہے۔ اللہ اسے سامنے رکھ کر ہمیں دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔